اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم ایک ایسے سنہری اصول پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے دین کا حصہ ہے بلکہ ایک ایسی صفت ہے جو انسان کے کردار کو نکھارتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور معاشرے میں محبت پیدا کرتی ہے۔ یہ صفت ہے سادگی۔ ہمارا موضوع ہے سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر، دکھاوا اور فضول خرچی سے منع فرماتا ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 141۔ ترجمہ: فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا۔ سادگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کرے، نہ ضرورت سے زیادہ فضول خرچی کرے اور نہ ہی خود کو مصنوعی شان و شوکت میں مبتلا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البذاذۃ من الایمان، سنن ابو داؤد۔ ترجمہ: سادہ زندگی ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں البذاذہ کا مطلب ہے تکلف سے بچنا، بناوٹ سے دور رہنا اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم انسان تھے، مگر آپ کی زندگی میں سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کھجور کی پتوں کی چٹائی ہوتا، کپڑوں میں سادہ چادر اور کرتا پہنتے، کھانے میں اکثر جو کی روٹی اور کھجوریں ہوتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں آئے تو دیکھا کہ بستر کے نشان آپ کے جسم مبارک پر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ دنیا کے بادشاہ ریشم کے بستر پر سوتے ہیں اور آپ اس حال میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم نہیں چاہتے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے دور میں سادہ کپڑے پہنے اور عام کھانا کھایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر اکثر پیوند ہوتے، مگر ان کی ہیبت اور عزت ایسی کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ بھی ان سے ڈرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لباس معمولی اور دل ایمان سے بھرا ہوتا۔ یہ سب ہمیں بتاتے ہیں کہ عزت اور مرتبہ مہنگے کپڑوں اور شان و شوکت سے نہیں بلکہ ایمان اور اخلاق سے ملتا ہے۔ سادگی تکبر اور غرور سے بچاتی ہے، انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، مال کا ضیاع روکتی ہے، فضول خرچ نہیں ہوتا اور مال نیک کاموں میں لگتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، بناوٹ اور مقابلے کی دوڑ سے انسان آزاد ہو جاتا ہے، سنت پر عمل ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراسر سادہ تھی۔ آج ہم دکھاوے اور برانڈز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، شادیوں میں لاکھوں روپے صرف کپڑوں اور سجاوٹ پر خرچ ہو جاتے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، سورۃ القصص آیت نمبر 77۔ ترجمہ: جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کر۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے محض اللہ کی رضا کے لیے عمدہ لباس پہننا چھوڑ دیا، اس حال میں کہ وہ اس کی طاقت رکھتا تھا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ ایمان کے جوڑوں میں سے جو جوڑا پسند کرے پہن لے۔ ترمذی۔ اور ایمان کے جوڑوں سے مراد جنت کے وہ اعلیٰ جوڑے ہیں جو صرف اہل ایمان کو پہنائے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین کی ہے
وہ اس اعتبار سے کہ جو چاہے یہ راستہ اختیار کر سکتا ہے کہ اگر اس کے پاس زیادہ بھی ہو لیکن پھر بھی وہ نارمل سا لباس پہنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھے لباس، اچھے کھانے سے کسی نے نہیں روکا، لیکن تکبر کرنے سے روکا ہے، اور تکبر ان راستوں سے آتا ہے۔ جہاں جہاں ابلیس ہمیں تکبر میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہاں وہاں اس کی احتیاط کرنی ضروری ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ترجمہ، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ تقویٰ کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر لوٹ چلتے ہیں کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اتنا بے ساختہ نہ چل، لوٹ کے گھر جانا ہے۔ آج ہم سب نیت کریں کہ ہم سادگی اپنائیں گے، کیونکہ یہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بلکہ ایمان کا حصہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب کرے۔